It is suffice to prove guilt against the accused. یہ تو سر ایک ایویڈنس ہے. یہ ایک ایویڈنس ہے, لیکن یہ جو آپ نے سمری پھر دکھائی, اور سمری کیا, یہ ریفرنس کا پروسیس ہے, انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد کا پروسیس ہے, جس میں یہ ایک پیج آپ نے دکھایا نا, یہ پورا کمپلیٹ ڈوزیئر ہوگا جو چیئرمین صاحب کے سامنے رکھا گیا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب, میں ان چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں لیگل جارگن میں ایک لیگل منترا یوز کیا جاتا ہے, اور وہ منترا ہوتا ہے کہ accused is innocent until proven guilty. لیکن ان اسپیشل کیسز میں جہاں bone of contention کرپشن ہوتا ہے نا, یہ الٹا ہو جاتا ہے. accused is guilty until he is proven innocent. یہ سارا ایویڈینس ہے ان کے سامنے, اور اب ان کو بالکل صحیح. ایک عام کیس جو چل رہا ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں, کرمنل کیس چل رہا ہوتا ہے, اس کی ایف آئی آر کرتی ہے, ایف آئی آر کے بعد پھر وہ جو ہے اس میں پروسیکیوشن ہوتی ہے, کیس آگے چلتا ہے. لیکن ان اسپیشل کیسز میں, فائنینشیل نیب کے کیسز میں, پہلے انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کنڈکٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بنایا جائے یا ریفرنس نہیں بنایا جائے. انویسٹیگیشن ہوئی, انکوائری ہوئی, یہ ایویڈنس سامنے آیا, اور آج جو یہ ڈاکیومنٹس آپ نے سامنے رکھے ہیں, اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہی نہیں جاتی, جس میں کلیئرلی لکھا جا رہا ہے کہ جو انویسٹیگیشن, جو انکوائری آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں, ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. سارا ایویڈنس کلیکٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3, میں نے ایک پروگرام میں ہم شاید کٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا, اٹس اے ڈفرنٹ پروسیجر. اتنے ہائیسٹ لیول کے فورم پہ, اتنے ہائیسٹ لیول کی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد یہ ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا ہے, جس کو پھر بھیجا گیا ہے نیچے ٹرائل کورٹ میں. وجہ کیا لگی آپ کو؟ اچھا مدثر, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. امیر عباس نے باتیں کی, بہت اچھی باتیں کی, اور 100% کیا 200% نہ صرف ایگری میں انڈورس کرتا ہوں, ہم سب کرتے ہیں, یہی ہونا چاہیے نا. اچھا, گھوم پھر کے امیر عباس صاحب بات آتی ہے عوام پر, کہ عوام کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اور ان ملک سیاست سے باہر نکلنا پڑے گا. میں کیا کروں امیر عباس, جس سسٹم میں میں رہتا ہوں اس کا کانسٹیٹیوشن مجھے ایک جو سسٹم دے رہا ہے, سیپریشن آف پاور کا. دنیا میں 2-3 ہی سسٹمز ہیں نا جو ریکگنائز سسٹمز ہیں. آپ کے یہاں سیپریشن آف پاور بھی ہے, آپ کے پاس فیوژن آف پاور بھی ہے. فیوژن آف پاور ڈکٹیٹوریل سسٹم ہوتا ہے نا, ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے, دوسرا ادارہ اس تیسرے ادارے میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائی, جب ایک عام آدمی سگنل کی وائلیشن کرتا ہے نا, ہم اسے قصوروار ٹھہراتے ہیں. وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر آتی ہے جب ہوٹر والی گاڑیاں ان کے سامنے سے گزر کے جاتی ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈران جو ہیں اس کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں سگنلز کی. تو یہ ساری چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہو گئی. ہر چیز عوام پہ آتی ہے, ہونا چاہیے, بدلنا چاہیے, سوچ بدلنی چاہیے. لیکن میرے بھائی, جب تک ادارے اپنی سوچوں کو, اپنے اس سارے ٹرینڈ کو چینج نہیں کریں گے نا, تو یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگی. عوام تو پھر عوام ہی ہے نا. ٹھیک ہے,